السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو نالج اوشن۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک پہ بات کریں گے، ہاؤ ٹو رائٹ ایسے۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے اس چینل کے اوپر انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 پارٹ 2 کی انگلش، بی اے کی انگلش پارٹ 1 اور پارٹ 2، اس کے علاوہ ایم اے انگلش، بی ایس انگلش کا تمام سلیبس ہم یہاں پہ کور کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی این ٹی ایس، پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی کے تحت ہونے والے جتنے بھی کمپیٹیٹیو ایگزام ہیں، جتنی بھی پوسٹوں کے لیے ایگزام ہوتے ہیں، ان کے لیے جو امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں اس کے بارے میں ہم کی ویڈیو بناتے رہیں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے رائٹنگ ایسے، کہ مضمون کیسے لکھا جائے۔ یہ ٹاپک نہ صرف 10th کے اسٹوڈنٹ کے لیے بلکہ ایک سی ایس ایس کے کینڈیڈیٹ کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ سمجھ لیں کہ جتنا بی اے کے اسٹوڈنٹ کے لیے اہم ہے، اتنا ہی ایک سی ایس ایس کے کینڈیڈیٹ کے لیے بھی اہم ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی ایک سبجیکٹ ان کا آتا ہے رائٹنگ ایسے کے لیے۔ تو یہ عام طور پر اسٹوڈنٹس کے اندر پریشانی پائی جاتی ہے کہ مضمون کیسے لکھا جائے۔ بیسکلی مضمون کے یہ 3 پارٹس جو کہ آپ بھی جانتے ہوں گے، ہر اسٹوڈنٹ جانتا ہے کہ سٹارٹنگ پوائنٹ، کلائمیکس اور فنشنگ یعنی کہ اینڈ پوائنٹ، یہ 3 وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ لیکن ان چیزوں کے اندر کیا چیزیں شامل کی جائیں، کیا پوائنٹ ہونے چاہیے، کن کی چیزوں کو یہاں پہ شامل کیا جانا چاہیے، یا کیا کیا چیزیں اس کے اندر شامل کی جاتی ہیں تاکہ مضمون کو مزید آؤٹ اسٹینڈنگ بنایا جا سکے۔ تو آج ہم اسی کے اوپر بات کریں گے۔ آپ کے سامنے ایک سکرین شو ہو رہی ہے جس میں ایک تکون یعنی کہ ٹرائنگل دکھائی جا رہی ہے۔ اس کو آپ ذرا غور سے دیکھیں تو اس کے اندر 3 چیزیں لکھی گئی ہیں: سٹارٹنگ پوائنٹ، کلائمیکس اور اینڈ پوائنٹ۔ درمیان میں جو ریڈ کلر کا ایک ایرو اوپر کی طرف جا رہا ہے، جس کو ہم سٹارٹنگ پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی کہ آپ کو اس کے ذریعے آپ کو میں ایک ٹیکنیک سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ کو یہ ٹیکنیک سمجھ آ جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کے لیے مضمون لکھنا بچوں کا کھیل بن جائے گا، یعنی کہ مضمون لکھنا آپ کے لیے اتنا ہی آسان ہو جائے گا جس طرح آپ ایک لیٹر یا اپلیکیشن لکھتے ہیں، لیکن اتنا ہی آپ ایزی فیل کریں گے۔ اس فارمولے کو ذرا غور سے سمجھیے گا کہ سب سے پہلے ہم جب مضمون شروع کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ بالفرض مجھے مضمون لکھنا ہے اکانومی آف پاکستان پہ۔ اب اکانومی آف پاکستان پہ مضمون لکھنے کے لیے مجھے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے جو پاکستان ہے اس کے بارے میں مجھے تھوڑی سی انفارمیشن دینی ہوگی۔ پاکستان جو ہے کہاں پہ واقع ہے، پاکستان کیا چیز ہے، یعنی کہ اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم سٹارٹنگ پوائنٹ بھی کہتے ہیں، انٹروڈکشن کہہ سکتے ہیں، انیشیل پوائنٹس کہہ سکتے ہیں۔ آپ اس کو کچھ بھی نام آپ دے سکتے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر آپ کو کچھ انٹرو میں کچھ چیزیں بتانی ہوں گی جو کہ آگے جا کر انٹر لنکڈ کی جا سکے اکانومی آف پاکستان سے۔ یعنی کہ پاکستان جب 1947 میں بنا تب اس کے حالات کیا تھے، جب قائد اعظم کی وفات ہوئی تب اس کے حالات کیا تھے، تو یہ جا کے آگے انٹر لنک کیے جا سکیں گے اس کے اکانومی آف پاکستان سے متعلق ٹاپک میں۔ تو سب سے پہلے سٹارٹنگ پوائنٹ میں آپ یہ سمجھیے کہ آپ کے سامنے جو ٹرائنگل ہے جس میں ریڈ ایرو اوپر کی طرف شو کیا جا رہا ہے، سٹارٹنگ پوائنٹ، یہ سمجھ لیں کہ آپ نے درمیان سے ایک اس کو آپ نے شروع کیا سٹارٹنگ پوائنٹ۔ یہ دونوں طرف جو ایرو دکھائے جا رہے ہیں انٹر لنکڈ ایونٹس، یعنی کہ آپ نے سب سے پہلے انٹرو دیا، اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے تھوڑے تھوڑے انٹر لنکڈ واقعات، یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو مثال دی اکانومی آف پاکستان کی۔ اکانومی آف پاکستان میں آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ پاکستان جو ہے کہ یہ کب آزاد ہوا، اس کے حالات کیا تھے، یہ اس کے مسائل کیا تھے، اکانومی میں اس کو کیا کیا چیز پیش آئی، مسائل پیش آئے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کب کیا گیا، جو اس کا پاکستان کی اکانومی تھی وہ ڈالر کے مقابلے میں کیا تھی،
اور کیسے کیسے یہ مزید آگے بڑھی اور کب یہ ویک ہوئی، جنگیں ہوئی، اس کے بعد بھی آٹومیٹکلی بات ہے کہ جنگ کے بعد جب نقصان ہوتا ہے تو اکانومی کو ایک دھچکا لگتا ہے، تو وہ بھی بات بتانی ہوگی۔ یعنی کہ ان کو سٹارٹنگ پوائنٹ سے آگے دونوں طرف بڑھتے ہوئے آپ کو ان چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا، تھوڑے تھوڑے انٹر لنکڈ واقعات ساتھ ساتھ بیان کیے جانے چاہیے۔ یعنی کہ سمجھ لے کہ آپ کا انٹرو جو ہے وہ 20 سے 22 لائنوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور وہ انٹرو بھی اس طرح سے ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ پاکستان سے ریلیٹڈ آپ بیان کرتے ہیں کہ اس کا رقبہ اتنا ہے، اس کی آبادی اتنی ہے، یہ ہے، فوج اتنی ہے، اس طرح سے نہیں، بلکہ اس طرح سے کہ پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے۔ اکانومی پہ بات کرنے جا رہے ہیں نا، تو پاکستان ایک تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں شمار کیا جاتا ہے۔ کہاں پہ واقع ہے؟ جنوبی ایشیا میں واقع ہے جی۔ اس کے اوپر کیا کیا مصیبتیں آئیں جب پاکستان بنا، ان کو آپ انیشیل پوائنٹس جو مین پوائنٹس ہوں گے ان کو آپ اٹھا لیں، ان کو آپ ذہن نشین کریں، اس کو آپ لکھنا شروع کریں۔ یہ آپ کا ایک بہت ہی اچھا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا، جس سے آپ آگے چل کے اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو کی پوائنٹس ہوں گے ان کو آپ چاہیں تو ہائی لائٹ کر دیں اندر سے، یعنی کہ کی ورڈس ہوں گے جو اندر سے، جیسے کہ اکانومی آف پاکستان تھی جب 1947 میں، اب 1947 کو آپ ہائی لائٹ کر دیں، یعنی کہ آپ نے ہسٹری کی بات کی نا، تو آگے چلتے ہوئے آپ انٹر لنکڈ واقعات کو، جیسے دفاعی لحاظ سے ہمیں کتنا خرچہ ہوا، ہمیں کیوں کرنا پڑا، پاکستان کی اکانومی اتنا کیوں ویک ہو گئی، اوپر کب گئی، کس دور میں، کس سیاستدان نے کیا کیا معاہدے کس نے باہر کس سے زیادہ کیے، ہم نے اپنے ہمسایوں سے کیا دفاعی معاہدے کیے، اکانومی معاہدے کیے، ہمیں ورلڈ بینک سے ہمیں کیا امداد ملی، آئی ایم ایف سے ہمیں کتنا قرضہ لیا گیا۔ یہ ساری چیزیں آپ آگے انٹر لنکڈ واقعات میں، یعنی کہ جب آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ ختم ہوگا تو اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ، جیسے اب تک کو دیکھ رہے ہیں، انٹر لنکڈ ایونٹس دونوں طرف ریڈ کلر میں لکھے گئے ہیں، یعنی کہ اس سمجھنے کے جو پوری لائن ہے اپنی، یہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ انٹر لنکڈ ایونٹس ایک ٹرائنگل کی جو بالکل اوپر والی سیدھی لائن ہے، اس کے بعد نیچے جاتے ہوئے ایک کونا بنا رہی ہے جس کو ہم ٹرائنگل کا نام دے رہے ہیں، یعنی کہ یہ پوری لائن ہے، آپ کو یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہو گیا، اور ساتھ تھوڑے تھوڑے انٹر لنکڈ واقعات جن کو آپ آگے چلتے ہوئے آہستہ آہستہ کلوز کرتے ہوئے نیچے تک لیتے آئیں گے، اور ان کو ایک ترتیب وائز لے کر آنا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ اکانومی میں بات کر رہے ہیں، یعنی کہ باہر کے ملکوں سے جو معاہدے ہوئے، تو آپ نے کسی بھی چیز کو کسی کے اندر مکس نہیں کرنا۔ یعنی کہ اگر آپ بات کریں کہ ضیاء الحق نے یا پھر ایوب خان نے باہر کے ملکوں سے کیا کیا معاہدے کیے، پہلے آپ اس بات کو کلیئر کر لیں، اس کے بعد دوسرا پوائنٹ شروع کریں۔ دو پوائنٹس کو ہرگز مکس مت کریں، اس سے نہ صرف مضمون کی سمجھنے کے ایک اتھارٹی جو ہوتی ہے وہ بھی خراب ہوتی ہے، اور پڑھنے والے کو بھی سمجھ نہیں آتا کہ آپ نے بیان کیا کرنا چاہا یہاں پہ۔ تو کلائمیکس کے اختتام تک آپ نے جتنے بھی انٹر لنکڈ واقعات ہوں گے تو ان کو آپ نے یہاں پہ اختتام پذیر کر دینا ہے، ون بائی ون۔ میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں کہ انٹرو جو آپ کا ہوگا وہ 20 سے 22 لائنوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور وہ پیراگراف کی شکل میں ہونا چاہیے۔ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے کرتے ہیں کہ وہ ترتیب وائز لکھتے جاتے ہیں، لائن وائز لکھتے جاتے ہیں، اس میں کوئی ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہاں پہ پیرا کہاں پہ ختم ہو رہا ہے، یعنی کہ انہوں نے بالکل لائنوں میں جیسے بچے لکھتے ہیں بالکل ویسے لکھا ہوتا ہے۔ یہاں پہ جیسے انٹرو آپ کا ختم ہوا، وہاں پہ کچھ بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ نے انٹرو لکھا ہے، کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو پڑھنے والا ہوگا اس کو خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے یہاں پہ سٹارٹنگ اس کا پوائنٹ لیا ہے، تو اس کو خود ہی سمجھ لگ جائے گا آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ یا انٹرو ہے۔ وہاں پہ کچھ بھی اس طرح کے یہ پوائنٹ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ نے خود ذہن میں رکھنے ہیں۔ ان 3 پوائنٹس میں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے آگے چل کے مضمون کو لکھنا ہے۔
آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں کہ 20 سے 22 لائنوں تک آپ نے سٹارٹنگ پوائنٹ تک جانا ہے. اس کے بعد آپ نے آہستہ آہستہ انٹر لنکڈ واقعات جو ہوں گے اس سے ریلیٹڈ واقعات ان کو ساتھ ملاتے ہوئے پیراگراف کی شکل میں نیچے لے کر آئیں. اور جہاں تک آپ کو مزید آپ کو جب پتہ لگ جائے کہ آپ کے پاس اس سے زیادہ نالج نہیں ہے تو ایک بات میں اور یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ آئیں بائیں شائیں مت کیجیے گا. جو آپ کو کنفرملی پتہ ہو کسی بھی چیز کا تو اس کا اندر ذکر ضرور کریں. کسی چیز کا اگر ذکر نہیں کرنا، کسی جگہ نہیں پتہ، اس کا ذکر بھی مت کریں، کیونکہ یہاں پہ بات آپ کی ہوگی دلائل کے ساتھ. کیونکہ مضمون جب آپ آؤٹ اسٹینڈنگ بنانا چاہتے ہیں تو بات کو ہوا میں نہیں چھوڑا کرتے بلکہ یہاں پہ دلائل کے ساتھ بات کی جاتی ہے. جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے پاس زیادہ نالج نہیں ہے تو وہیں پہ کلائمیکس کا اینڈ کر دیں. اب اینڈ پوائنٹ پہ بات آئی. اینڈ پوائنٹ پہ ہم کیا لکھیں گے؟ جی ہاں، بالکل مناسب کویسچن ہے. اینڈ پوائنٹ پہ ہم کیا لکھیں گے؟ جیسے میں نے آپ کو مثال دی اکانومی آف پاکستان. اینڈ پوائنٹ پہ آپ نے لکھنا یہ ہے اختتام کرتے ہوئے وہیں پہ جیسے آپ کو بتایا نا، جیسے ایک ٹکڑا انٹرو اسٹارٹنگ پوائنٹ کا ہو گیا، اس سے ساتھ جوڑتے ہوئے انٹر لنکڈ واقعات کا تھوڑا بہت ذکر ہم نے اس میں کیا، اور ساتھ کلائمیکس کے اندر پورا اینڈ تک ہم نے انٹر لنکڈ واقعات کا ذکر کیا. اینڈ پوائنٹ میں بھی شروع میں ہم انٹر لنکڈ واقعات کو ختم کرتے ہوئے اینڈ پوائنٹ کے سٹارٹ تک ہم تھوڑا سا لے کے آئیں گے. اس کے بعد ہمارے جو کرنٹلی سچویشن ہے ہم اس کو بیان کریں گے کہ 2021 یا 22 کے اندر کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، ہماری اکانومی کیسے اوپر گئی، کیسے نیچے، یہ ہماری اسٹاک مارکیٹ ہے وہ کیسے کریش کر گئی. جیسے ہمیں ان دنوں کچھ عرصہ پہلے ہمیں سیلاب کا سامنا کرنا پڑا، اس کی وجہ سے ہماری جو اکانومی وہ کافی زیادہ متاثر ہوئی. باہر سے ہمیں قرضے بھی لینے پڑے. بہت سے ملکوں نے، اسلامی ملکوں نے ہمیں کافی زیادہ امداد بھی دی. ورلڈ بینک نے بھی ہمیں امداد دی. IMF نے بھی کافی زیادہ سخت شرائط پہ ہمیں امداد دی. چائنا کی طرف سے ہمیں بھی امداد ملی. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر لکھیں گے. اور اینڈ پہ آپ نے ایک پوائنٹ ایسا لکھنا ہے اینڈ پوائنٹ کے اندر ہی، وہ یا 2 یا 3 سینٹینسز کے اوپر مشتمل ہوگا. اس کے اندر آپ نے لکھنا یہ کہ آپ نے ایک سجیشن دے سکتے ہیں. آپ 3 سینٹینسز کے اندر ایک سجیشن دے سکتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے ملکوں کو اچھا سیاستدان مل جائے جیسے ہماری اکانومی ہے وہ اوپر چلی جائے. یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں اگر آپ کو اکانومی کا کافی زیادہ نالج ہے تو آپ سجیشن بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اگر یہ ملک یہ کام کرے تو یہ اس طرح کی اس کی اکانومی جو ہے وہ ہائی ہو سکتی ہے. یہ تو میں آپ کو ایک مثال کے تھرو سمجھا رہا ہوں نا. بالکل اسی طرح ہر ٹاپک کے لیے ہے. یہ سمجھ لیں کہ یہ جو فارمولا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہر ٹاپک کے لیے بالکل ایک جیسا ہی ہے. انہی 3 پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ہر ٹاپک کے اوپر مضمون جس طرح چاہے لکھ سکتے ہیں اور وہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہوگا. آپ کو انشاءاللہ بہت اچھے نمبر ملیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. یہیں پہ ہمارے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے. اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.